اب دو صف لگی، دو صف لگا کر کے نبی کا قافلہ چلا، ایک صف میں آگے آگے فاروق اعظم ہے، دوسری صف میں آگے آگے حضرت امیر حمزہ ہے۔ اب آگے پہنچے، علل اعلان طواف کیا جا رہا ہے، فاروق اعظم ننگی تلوار لیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اسلام لانے سے پہلے کافروں نے اسلام کے خلاف جتنی بھی میٹنگیں کی ہیں، جتنی بھی نشستیں کی ہیں، سب میں مجھے شامل کیا ہے، اور اب میں یہ ارادہ کر چکا ہوں کہ اسلام لانے کے بعد ہر ایک تک یہ بات پہنچا دوں کہ اسلام عمر لے آیا ہے۔ اب جس کو اسلام کے خلاف بکواس کرنا ہو وہ عمر کی تلوار کا وار برداشت کرنے کے لیے آ جائے، اور اس کے بعد بتائے کہ اسلام کیا ہے۔ حضرت گرامی، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جیسی تمہاری مرضی۔ حضرت عمر فاروق اعظم ننگی تلوار لیے ہوئے ابو جہل کے گھر پہنچتے ہیں۔ رشتے میں ابو جہل حضرت عمر کا ماموں ہوتا تھا۔ حضرت عمر ابو جہل کے گھر پہنچے، دستک دی، آواز دی اور کہا اے ابو جہل، میں ایمان لے آیا ہوں، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور اگر تجھے میرا مقابلہ کرنا ہے تو باہر میدان میں آ۔ ابو جہل نے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے، باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمر نے فرمایا باپ دادا کا دین باطل ہے اور محمد عربی کا دین حق ہے، لہذا میں نے وہ دین قبول کر لیا ہے، اگر تمہیں اس کے خلاف کچھ بولنا ہے تو آؤ، ہمت ہو تو عمر کے سامنے کچھ بول کے دکھاؤ۔ ڈر کے مارے ابو جہل نے دروازہ بند کر لیا، اندر سے باہر نہ نکلا۔ پھر فاروق اعظم بڑھتے گئے، ایک ایک گھر کے باہر جا کر کے دستک دی اور کہا گواہ ہو جاؤ عمر اسلام لا چکا ہے، عمر دامن اسلام سے وابستہ ہو چکا ہے۔ اب اسلام خفیہ طریقے سے اور خاموشی سے نہیں پھیلایا جائے گا، علل اعلان پھیلایا جائے گا، اسلام کی تبلیغ کی جائے گی۔ فاروق اعظم آواز دیتے جا رہے ہیں، اعلان کرتے جا رہے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا تو ہمارے آقا نے انہیں فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ اے عمر، تمہارے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان ایک امتیاز پیدا ہو گیا ہے، حق اور باطل کے درمیان ایک جدائی پیدا ہو گئی ہے، لہذا نبی نے حضرت فاروق اعظم کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت فاروق اعظم وہ ہیں کہ شدت میں ان کا جواب نہیں، شدت علی الکفار میں مشہور ہے، کافروں پر سختی برتنے میں، دشمنان رسول پر سختی برتنے میں فاروق اعظم مشہور تھے۔ حضرت سیدنا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف میں مشہور، عدالت فاروق، عدالت عمر مشہور، اور شدت اور سختی بھی مشہور تھی۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں اور جو رسول کے ساتھ ہیں، نبی کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے پاؤ گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں ہی خلافت کی ترتیب بتا دی گئی، اس آیت میں ہی خلافت کی ترتیب دکھا دی گئی۔ پہلے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آگے کیا ہے؟ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، تو یوں تو سارے صحابہ مراد ہیں، جو نبی کے ساتھ سارے صحابہ، ان سب کے بارے میں اشداء علی الکفار، مگر فرمایا والذین معہ، جو ساتھ میں ہیں، معیت جن کو حاصل ہے، تو سب سے زیادہ نبی کی معیت صدیق اکبر کو ہے، سب سے زیادہ۔ ابھی کل آپ نے سنا ہمیشہ ساتھ میں رہے صدیق اکبر، بچپن ہے تو ساتھ میں ہے، جوانی ہے تو ساتھ میں ہے، ہجرت ہے تو ساتھ میں ہے، مکے میں ہے تو ساتھ میں ہے، مدینہ میں ہے تو ساتھ میں ہے، یہاں تک کہ قبر انور میں ہے تو ساتھ میں ہے۔
تو جو سب سے زیادہ معیت جنہیں حاصل ہے وہ صدیق اکبر ہیں۔ پھر والذین معہ، ساتھ والے، سب سے زیادہ ساتھ والے صدیق اکبر۔ پھر اشداء علی الکفار، کافروں پر سب سے زیادہ سخت ہیں، کافروں پر بہت سخت ہیں، اور جو سب سے زیادہ سخت تھے، جو اس صفت میں مشہور تھے، وہ فاروق اعظم تھے دوسرے نمبر پر۔ پھر آگے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہے، سب سے زیادہ نرم دل حضرت عثمان غنی ہے۔ اور تراہم رکعاً سجدا، تم انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے تو سب سے زیادہ عبادت میں اگر کوئی لاجواب ہے تو وہ مولا علی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت پہ خلافت کی ترتیب بتا دی گئی۔ پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہیں، دوسرے خلیفہ فاروق اعظم ہیں، تیسرے خلیفہ عثمان غنی ہیں، اور چوتھے خلیفہ سرکار مولائے کائنات ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہیں، اور یہ وہ خلیفہ ہیں کہ نبی نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی عقیدہ دے دیا گیا نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب نبی کے بعد جو نبی مانے گا اور نبی آنا نہ مانے، نبی آنے کو جائز بھی سمجھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے دیوبندی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور قادیانی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دیوبندیوں نے لکھا کہ نبی آ سکتا ہے، معاذ اللہ، نبی کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے پھر بھی نبی کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں پڑے گا۔ یہ دیوبندیوں کی کتاب تحذیر الناس کے اندر ہے۔ دیوبندیوں نے لکھا کہ نبی آ سکتا ہے۔ قادیان سے مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا، اس نے کہا آ سکتا ہے کیا؟ آ گیا، معاذ اللہ۔ تو جو کہے آ سکتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو کہے نبی آ گیا نبی کے بعد، ہمارے نبی کے بعد، وہ بھی کافر ہے۔ لہذا یہ دیوبندی بھی کافر ہیں اور یہ قادیانی بھی کافر ہیں۔ دروازہ کھولا دیوبند والوں نے اور اس میں گھس گیا قادیان والا، اس میں گھس گیا قادیان والا۔ تو قادیانی بھی کافر، یہ دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں۔ یہ بھی فتویٰ دیتے ہیں دیوبندیوں کے قادیانیوں کے بارے میں، من شک فی کفری و عذابہ فقد کفر، کہ قادیانی کے کافر اور جہنمی ہونے میں جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ تو جب وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر کے کافر ہے، من شک فی کفری و عذابہ فقد کفر، ہم بھی یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ تو سنو، جس نے دروازہ کھولا اور جس نے کہا کوئی نبی آ سکتا ہے وہ بھی تمہارے اپنے فتوے سے خود کافر ہے۔ لہذا اے دیوبندیوں، ہمارے اعلیٰ حضرت پہ الزام بعد میں رکھنا، تم تو اپنے فتوے سے خود کافر ہو۔ تو نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اس سے اندازہ لگائیے حضرت فاروق اعظم کی عظمت کا، اس سے اندازہ لگائیے فاروق اعظم کی شان اور شوکت کا۔ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ کیسا مقام تھا ان کا نبی کی بارگاہ میں۔ نبی فرماتے ہیں میں شب معراج جب گیا، جنت کے محلوں میں گیا تو ایک بڑا محل خوبصورت بنا ہوا تھا، اس کے صحن میں ایک بوڑھی عورت موجود تھی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کس کا محل ہے؟ تو جبرائیل امین نے بتایا یہ حضرت عمر بن خطاب کا محل ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس محل میں جاتا
مگر تمہاری غیرت نے مجھے جانے نہ دیا، تمہاری غیرت کی وجہ سے میں رک گیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری غیرت کی کیا حیثیت؟ نبی نے فرمایا ہاں تمہاری غیرت یاد آ گئی اس لیے میں نہیں گیا۔ فاروق اعظم رونے لگے۔ اے وہ مقام و مرتبہ ہے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ مقام و منصب ہے حضرت سرکار فاروق اعظم کا کہ نبی نے فرمایا ایک مرتبہ نبی جب تشریف لائے تو ایک جنگ کے موقع سے لوگوں نے غلط خبر مشہور کر دی تھی، تو مدینہ شریف کی ایک شہزادی چھوٹی بچی نبی کی بارگاہ میں حاضر آئی اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرے نبی سلامت تشریف لے آئے تو میں دف بجاؤں گی، میں دف بجاؤں گی۔ تو نبی نے فرمایا جب تم نے منت مانی ہے تو پوری کر لو، منت مانی ہے تو پوری کر لو۔ دف لے کر کے آئی اور بجانے لگی۔ صدیق اکبر آئے، وہ دف بجاتی رہی اور بجاتی رہی، اور وہیں پر جب دیکھا کہ فاروق اعظم آ رہے ہیں تو اس بچی نے دف کو چھپا دیا اور اس پر بیٹھ گئی، یعنی ڈر کے مارے دف کو چھپا دیا۔ جب یہ منظر نبی نے دیکھا تو فرمایا اے بچی میرے سامنے تم بجاتی رہی، اب کیوں چھپا دیا؟ کہا سرکار فاروق اعظم سے مجھے ڈر لگا اس لیے میں نے چھپا دیا۔ نبی فرماتے ہیں اے عمر تمہاری ذات وہ ہے کہ شیطان تمہیں دیکھ کر کے ڈرا کرتا ہے۔ صحابہ کرام کون صحابہ ہیں؟ صحابہ کا مرتبہ کیا ہے؟ آج سنیے کچھ لوگ صحابہ پر بھونکنے والے، صحابہ کی عظمت کو گھٹانے والے، معاذ اللہ یہ خارجی، یہ رافضی اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر کے صحابہ کی عظمت پر، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی عظمت پر بھونکتے ہیں، ان کی شان گھٹانا چاہتے ہیں۔ سارے صحابہ وہ ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے لوگو تم بتاؤ کہ اگر تمہیں طاقت و پاور ہو اور تم دیکھو کہ تمہارا بیٹا کسی غلط کی صحبت میں جا رہا ہے تو کیا تم برداشت کرو گے؟ تمہارا لڑکا کسی غلط آدمی کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے تو تم کیا برداشت کرو گے؟ کیا تمہیں گوارا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جیسی جیسی طاقت اور قوت ہوگی تم اپنے بچے کو وہاں سے بچاؤ گے، غلط کی صحبت اختیار نہیں کرنے دو گے، غلط کا ساتھی نہیں بناؤ گے، غلط کو اس کا ساتھی نہیں ہونے دو گے۔ تو یہ تمہاری منزل ہے، جہاں تمہاری بات نہیں مانی جائے گی بیٹا نہیں مانے گا، پھر وہ اپنا انجام دیکھے گا، مگر جہاں تک تمہاری طاقت و قوت کام کرے گی وہاں تک تم اپنے بیٹے کو غلط آدمی کی صحبت میں نہیں بیٹھنے دو گے، غلط آدمی کو اپنے بیٹے کا ساتھی نہیں بنانے دو گے، نہیں بننے دو گے۔ حضرت گرامی فرماتے بلا تشبیہ و بلا تمثیل، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میرا رب قادر مطلق ہے، میرا رب وہ ہے کہ جس نے چاہا، جس کو چاہا وہ میرے محبوب کا ساتھی بنا، تو پھر رب کیسے چاہے گا کہ کوئی غلط آدمی میرے محبوب کا ساتھی بن جائے؟ اس لیے سارے صحابہ ہمارے سر آنکھوں پر، سارے صحابہ خدا کے چنے ہوئے ہیں، سارے صحابہ خدا کے منتخب ہیں، جن کو خدا نے جن کا انتخاب خدا نے فرمایا ہے، وہ صحابہ کا مقام ہے، یہ سارے صحابہ کی منزل ہے۔ اور سارے صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر ایک صحابی سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، ہر ایک صحابی سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اہل سنت کی حقانیت یہی ہے کہ اہل سنت نہ تو صحابی کی گستاخی برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی اہل بیت کی شان میں گستاخی برداشت کر سکتا ہے۔ یہی فرقہ اہل سنت و جماعت ہے، سنی اور بریلوی فرقہ ہے، جو صحابہ کے گستاخ کا بھی دندان شکن جواب دیتا ہے اور اہل بیت کے گستاخ کا بھی دندان شکن جواب دیتا ہے۔ اور ہم بتاتے ہیں اے لوگوں، اے دنیا والوں، سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں اور سارے اہل بیت ہم ان کے در کے غلام ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے
اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ کون فاروق اعظم ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، ایک لشکر کو لے کر کے جا رہے ہیں، کمانڈر ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، اور ساتھ میں حضرت خالد بن ولید بھی ہیں۔ دریائے دجلہ کے قریب پہنچے، فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ ہے، فاروق اعظم نے بھیجا ہے۔ دریائے دجلہ کے قریب پہنچے، بظاہر دریا پار کرنے کے لیے کشتی نہیں ہے، دریا پار کرنے کے لیے کوئی ناؤ نہیں ہے کہ اس پار سے اس پار جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت خالد بن ولید دونوں آگے بڑھے اور دریائے دجلہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دریائے دجلہ، تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو سن، میں تجھے اپنے نبی کی حرمت اور فاروق اعظم کی عدالت کا واسطہ دیتا ہوں۔ نبی کی حرمت اور فاروق اعظم عمر بن خطاب کی عدالت کا واسطہ دیتا ہوں، ہمارے لیے دریا میں راستہ دے دے۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ ساتھ میں جانثار صحابہ موجود تھے، سب نے دیکھا کہ ہمارے امیر نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا ہے۔ سارے کے سارے صحابہ حضرت نبی پاک کی عظمت کا واسطہ دے کر کے، فاروق اعظم کی عدالت کا واسطہ دے کر کے دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیتے ہیں اور اس پار سے اس پار نکل جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کسی ایک صحابی کے گھوڑے کے کھر میں بھی کہیں پانی کی ایک بوند بھی نظر نہیں جن کی عدالت کا واسطہ اگر دریائے دجلہ کو دیا جائے تو وہ راستہ دے دے۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ اور دیکھیے واقعہ مشہور و معروف ہے، مصر فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا ہے، اور وہاں حضرت عمرو بن عاص وہاں کے گورنر مقرر ہو چکے ہیں۔ اب چند وقت گزرا، وہ دریائے نیل، مصر کا دریا سوکھنے لگا، دریا سوکھ گیا۔ اب اس کے بعد وہاں ماجرا معلوم کیا، یہ کیا ماجرا ہے اور پھر کیا یہ ہمیں ایسا ہوتا آیا ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے بتایا ہاں ایسا ہوتا آیا ہے کہ ہر سال یہ دریا سوکھ جاتا ہے، دریائے نیل، اور ہر سال پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر کے لاتے ہیں اور پھر وہاں بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، یعنی اس کو دریا کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ایسا کام کرتے ہیں تو پھر دریا بہنے لگتا ہے، پھر دریا جو ہے خود جاری ہو جایا کرتا ہے۔ جب یہ سنا تو حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جس اسلام نے پیدا ہونے والی بچی کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا ہو، وہ اسلام کب اجازت دے گا کہ خوبصورت نوجوان لڑکی کو دریا کے حوالے کیا جائے؟ اسلام دنیا میں ظلم پھیلانے نہیں آیا ہے، ظلم کا خاتمہ کرنے آیا ہے۔ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں رک جاؤ، صبر کرو۔ خط لکھا امیر المومنین فاروق اعظم کی بارگاہ میں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط لکھا، پورا واقعہ لکھا کہ ایسا ایسا ماجرا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس جب قاصد پہنچا، خط ملا، فاروق اعظم نے 2 خط لکھے، ایک خط حضرت عمرو بن عاص کے نام اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام۔ سبحان اللہ، یہ بھی سوچنے والی بات ہے، دریائے نیل کہاں پڑھنے گیا تھا کہ خط پڑھے گا؟ دریائے نیل کس مدرسے سے پڑھ کے آیا تھا کہ وہ خط پڑھے گا فاروق اعظم کا؟ اور کتنی عقل ہے، کتنی سمجھ ہے کہ پڑھ کے سمجھ بھی جائے گا۔
مگر جو اللہ والا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جایا کرتی ہے. جو نبی کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جایا کرتی ہے. اب جب خط پہنچا حضرت عمرو بن عاص کے نام کہ یہ خط میں نے ایک بھیجا ہے, دوسرا وہ خط دریائے نیل کے نام ہے, اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی جان کو ہلاکت میں ڈالا جائے اور اس کو قتل کیا جائے, ایسا ہرگز نہیں ہوگا, لہٰذا میں نے یہ خط ساتھ میں بھیجا ہے, یہ دریائے نیل کے نام ہے, اس کو دریائے نیل میں ڈال دو. جب کھول کر کے دیکھا گیا تو اس خط میں مفہوم یہ ہے, خط میں لکھا تھا کہ یہ عمر بن خطاب کی جانب سے دریائے نیل کے لیے یہ خط ہے, اور فرمایا اے دریائے نیل, اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو تجھ سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں, تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں, اور اگر تو خدا کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو اسی خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کا خلیفہ عمر بن خطاب یہ کہتا ہے کہ خدا کے حکم سے جاری ہو جا. اب یہ بات لوگوں میں پھیل گئی, خبر پھیل گئی کہ ایک عجوبہ ہونے والا ہے, ایک عجوبہ ہونے والا. ابھی تک تو لوگ انسانوں کے نام خط بھیجا کرتے تھے, یہ اسلامی حاکم نے, اسلامی خلیفہ نے دریا کے نام پہ خط بھیجا ہے. اب آج تک تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو بھیٹ چڑھاتے تھے تب دریا جاری ہوتا تھا, آج فاروق اعظم کا خط دریا کے حوالے کیا جائے گا پھر دریا جاری ہوگا. اب اس کے بعد دوپہر کا وقت ہے, دن کا ٹائم ہے, سورج نکلا ہوا ہے, دریا خشک پڑا ہوا ہے, سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. حضرت عمرو بن عاص اس خط کو لے کر کے جاتے ہیں اور دریائے نیل میں بیچ میں جا کر کے ڈال دیتے ہیں. اس خط کو ڈال کر کے ادھر باہر آتے ہیں کہ چاروں طرف سے پانی بھرنے لگتا ہے, پانی جاری ہونے لگتا ہے, پانی بھرتا جاتا ہے, جتنا ہمیشہ بھرتا تھا اس سے زیادہ پانی آ گیا, اور ایسے پانی آیا کہ اس وقت سے آج تک وہ دریائے نیل سوکھا نہیں پڑا ہے. اے عقل کے اندھو, اے دیو کے بندو, تم نبی کے اختیار کی بات کرتے ہو. نبی کے خلیفہ فاروق اعظم وہ ہے کہ حکم دے دے تو سوکھا ہوا دریا جاری ہو جائے. وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی کی عظمت, نبی کا مقام, نبی کی رفعت. ارے جو نبی کا ہو گیا اس کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے, اس کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے, اس کی رفعت کو نہیں سمجھ سکتے, تو پھر نبی کی عظمت کیا سمجھو گے, نبی کے مقام کو کیا سمجھو گے؟ وہی حضرت فاروق اعظم ہے. ایران میں ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام نہاوند ہے, نہاوند, وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے, جمعہ کا دن ہے, فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں, مسجد نبوی کے ممبر پر ہے, نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے, اور حضرت ساریہ اس جنگ کے سپہ سالار ہیں. فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ دیتے دیتے اچانک فاروق اعظم کی زبان سے نکلتا ہے یا ساریۃ الجبل, یا ساریۃ الجبل. اب لوگ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. خطبے کے بیچ میں حضرت ساریہ کو پکار کر کے یہ الجبل الجبل کہنے کی وجہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ اب جب خطبہ ہو گیا, نماز جمعہ ہو گئی, ایک صحابی آئے بارگاہ فاروق اعظم نے, عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین ماجرا سمجھ میں نہیں آیا, بات سمجھ میں نہیں آ رہی, خطبہ دے رہے تھے آپ, اور خطبہ کے بیچ میں اچانک آپ نے یا ساریۃ الجبل, یا ساریۃ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی آڑ میں آ جاؤ, پہاڑ کی پناہ لے لو, یہ کیوں آپ نے فرمایا؟ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں خطبہ دے رہا تھا مگر میری نظر نہاوند کی جنگ کو ملاحظہ کر رہی تھی, اور جب میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے کافروں نے اسلام کے لشکر کو گھیر لیا ہے,
ایک ہی طریقہ ہے، پہاڑ کی آڑ میں آ جائیں گے تو اسلام کا لشکر جو ہے ان پر حملہ آور ہو کر کے فتح پا جائے گا۔ لہذا میری زبان مجھے برداشت نہ ہوا اور بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا، یا ساریۃ الجبل، یا ہو گئی، واقعہ ہو گیا۔ اب جب کئی مہینے کے بعد، کافی عرصے کے بعد جب وہ لشکر واپس آیا، جب وہ لشکر آیا تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، کیسا منظر پیش آیا؟ تو وہاں پر لوگوں نے بتایا، حضرت ساریہ نے بتایا کہ ہم لوگ دیکھ نہ پائے اور چاروں طرف سے پہاڑی علاقہ تھا اور یہ اسلام کے دشمن مخالفین یہ چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ اتنے میں دوپہر کا وقت تھا، عین جمعہ کا وقت تھا کہ ہمارے کان میں آواز آئی، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ تو فوراً ہم پہاڑ کی طرف چلے گئے تو ان صحابی نے کہا ہاں وہی وقت ہے کہ فاروق اعظم نے مسجد نبوی کے ممبر سے اعلان فرمایا تھا۔ تو پتہ کیا چلا، ارے نبی تو نبی ہے، نبی کے ایک صحابی مسجد نبوی سے آواز دے تو دوسرا صحابی نہاوند کی سرزمین پر وہ آواز سن لے، نہ اس صحابی کے آواز دینے کا جواب نہ اس صحابی کے سننے کا جواب۔ ارے جب صحابی کی آواز کا یہ عالم ہے، صحابی کے سننے کا یہ عالم ہے، تو پھر میرے نبی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو ہم پڑھتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کے نور عین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ بیٹھ جائیں۔ تو وہ ہیں فاروق اعظم کہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے ممبر پر، نظر ہے نہاوند کی جنگ پر، اور وہ ہیں حضرت ساریہ کہ جنگ ہو رہی ہے نہاوند میں، آواز سن رہے ہیں مسجد نبوی کی۔ تو یہ میرے نبی کے صحابہ کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے، تو پھر میرے نبی کی سننے کا عالم کیا ہوگا، میرے نبی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ عقل کے اندھو ہم سے پوچھتے ہو کہ وسیع میں سلام پڑھو گے وہاں سلام کیسے چلا جائے گا؟ ارے جس نبی کے صحابی کی سماعت کا یہ عالم ہے، اس نبی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ تمہارا وہ کوئی اور نبی ہوگا جو مر گیا ہوگا، سنتا نہیں ہوگا۔ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو یہ اسلامی خلیفہ سرکار فاروق اعظم ہیں، سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ اہل بیت کی محفل میں ذکر شہدائے کربلا میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ نے بھی ہمیں سبق دیا ہے کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ ایک بار فاروق اعظم ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت امام حسین کو اٹھا لیا، اپنے سر سے ٹوپی شریف اٹھائی اور بالوں پر ہاتھ لگایا اور فرمایا، اے پیارے شہزادے، یہ ہمارے سروں پہ جو بال ہیں یہ کس نے اگائے ہیں؟ یہ آپ کے ہی نانا کے اگائے ہوئے ہیں،
یہ آپ کے نانا کے اگائے ہوئے ہیں، یہ فاروق اعظم نے عقیدہ دیا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو یہ منبر ہے، یہ عزت ہے، یہ خلافت ہے، یہ شرافت ہے، یہ عظمت ہے، یہ رفعت ہے، یہ شان ہے، یہ بلندی ہے، یہ سب آپ کے نانا جان کا صدقہ ہے۔ جو آپ کے نانا جان کا ہوگا، آپ کا ہوگا، اسے عظمت ملے گی، شرافت ملے گی، عزت ملے گی، دولت ملے گی۔ اور جو آپ کا، آپ کے اہل بیت کا، نبی کے خاندان کا گستاخ ہوگا، یہاں بھی ذلیل ہوگا، وہاں بھی ذلیل ہوگا۔ تو وہ فاروق اعظم نے ہمیں اہل بیت سے محبت کا درس دیا ہے، محبت کا سبق سکھایا ہے۔ کہاں ہو عقل کے اندھو، کہتے ہو فرق کرنا چاہتے ہو، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہو، ہرگز نہیں کر سکتے۔ صحابہ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت، اہل بیت کے دلوں میں فاروق اعظم اور صحابہ کی عظمت موجود ہے۔ سب ہمارے آقا کی بارگاہ کے محبوب ہیں۔ دونوں کی عظمتیں جب دل میں ہوں گی تب بیڑا پار ہوگا، تب جا کر کے بخشش ہوگی، تب جا کر کے نجات ہوگی۔ آؤ ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ پھر سنو، بھلے سن چکے ہو باتیں پہلے مگر پھر سنو۔ یہودی ہے اور ایک کلمہ پڑھنے والا بظاہر، نماز پڑھنے والا بظاہر، روزہ رکھنے والا بظاہر، داڑھی رکھنے والا بظاہر، دونوں میں لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا۔ اب فیصلے کی بات آئی، یہودی نے کہا چلو اپنے نبی کی بارگاہ میں فیصلہ کرا لو۔ نبی کی بارگاہ میں آئے فیصلہ کے لیے۔ اب وہ نبی جو دنیا میں عدل و انصاف کا پیغام لے کر کے آئے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں اسلام میں منہ دیکھ کر کے فیصلہ نہیں ہوتا۔ اسلام نے عدل و انصاف کا پرچم لہرایا ہے، ظلم کا خاتمہ کیا ہے۔ وہ یہودی تھا، دوسرا بظاہر کلمہ پڑھنے والا بظاہر مسلمان تھا۔ نبی نے دیکھا جو حق تھا وہ فیصلہ فرمایا اور یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا۔ اب جب باہر نکلے یہ دونوں تو یہودی تو خوش تھا کہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، بظاہر وہ جو چہرے پر داڑھی تھی، پیشانی پر نماز کا گھٹا کا نشان تھا اور زبان پر کلمہ تھا، قرآن کی تلاوت تھی، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس نے کہا ہمیں یہ فیصلہ تسلیم نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ چلو فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلے، حضرت عمر کی بارگاہ میں چلے۔ اب کیا اس کے دماغ میں تھا، کیا سمجھا تھا؟ شاید ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں یہ ہو کہ فاروق اعظم کافروں پر بڑے سخت ہیں، وہ دیکھیں گے یہودی ہے یہ مسلمان ہے تو میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ شاید اس کے دماغ میں یہ ہو کہ میری داڑھی دیکھ کر کے میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، شاید اس کے دماغ میں یہ ہو کہ میری نماز دیکھ کر کے میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، میرا کلمہ دیکھ کر کے میرے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ نبی نے فیصلہ کر دیا، اسے تسلیم نہ تھا اور وہ چاہ رہا تھا کہ داڑھی کے آڑ میں داڑھی دکھا کر کے، نماز دکھا کر کے، روزہ دکھا کر کے، تلاوت قرآن دکھا کر کے، تسبیح دکھا کر کے، کلمہ دکھا کر کے دھوکہ دے دے۔ فاروق اعظم نے بتا دیا نبی کا عاشق کلمہ نہیں دیکھتا، روزہ نہیں دیکھتا، حج نہیں دیکھتا، داڑھی نہیں دیکھتا، وہ تو عشق رسول دیکھا کرتا ہے۔ فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، ہم فیصلہ چاہتے ہیں، سارا ماجرا پیش ہوا۔ یہودی نے کہا سب سن لیا، معاملہ ایسا ہی ہے، مگر ایک بات اور ہے، آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے آپ کے نبی کی بارگاہ میں ہم جا چکے ہیں، فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے۔ اب فاروق اعظم کے عشق کو جوش آیا، اب فتویٰ پوچھنے نہیں گئے، یا رسول اللہ حکم کیا ہے، آپ کا فیصلہ نہیں مانا، یا رسول اللہ اللہ نے کون سی آیت نازل فرمائی اس کے بارے میں جواب کیا ہے، یہ مسلمان رہا کہ نہیں؟ نہیں، ایمان ہو تو ایسا ہو، عشق ہو تو ایسا ہو۔ اور قرآن نے تو کہا
قرآن پاک میں آیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ قرآن میں منافقوں کے بارے میں کہا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء معاذ اللہ، کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ لے آئے؟ معاذ اللہ۔ یہ منافقوں نے کہا تھا، اور منافقوں سے کیا کہا گیا تھا؟ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ تو اب مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ یہاں پر جو کہا گیا جیسے لوگ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں؟ تو فرماتے ہیں یہاں پر الناس سے مراد صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہے، یعنی بتایا یہ جا رہا ہے جیسے صدیق اکبر ایمان لائے ویسے تم بھی ایمان لاؤ، جیسے فاروق اعظم ایمان لائے ویسے تم بھی ایمان لاؤ۔ تو فاروق اعظم کا ایمان کیا ہے؟ فاروق اعظم کا ایمان دیکھو، پوچھنے نہیں آئے یا رسول اللہ آپ کا فیصلہ نہیں مانا، کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کا حکم کیا ہوگا؟ اسے قتل کر دیا جائے کہ چھوڑ دیا جائے؟ اسے گھر پہ بلایا جائے کہ واپس بھیج دیا جائے، دھتکار دیا جائے؟ نہیں، فرمایا اچھا ایسا ہے، نبی نے فیصلہ کر دیا پھر میرے پاس آیا ہے۔ اندر تشریف لے گئے، تلوار لے کر کے آئے، اور باہر آتے ہی ایک ہی آن میں تلوار ماری اور اس کلمہ پڑھنے والے کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اب ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، جیسے آج ہوتا ہے نا، آج ہوتا ہے نا مسجد سے وہابی کو نکال دے تو کہتے ارے داڑھی والے کو نکال دیا، ارے وہ کلمہ پڑھنے والے کو نکال دیا، یا ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، مسجد میں پابندی ہے، وہابی نہیں آئے گا، دیوبندی نہیں آئے گا، ایسا ہے ویسا، ہنگامہ ہوتا ہے لوگوں میں بھی ہوتا ہے، ارے ایسا ارے ایسا، ویسے ہی بلا تشبیہ ولا تمثیل وہاں بھی ہنگامہ ہو گیا، داڑھی والے کو مار دیا، کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا، نماز پڑھنے والے کو مار دیا، ہنگامہ برپا ہو گیا۔ فاروق اعظم نے ایک مسلمان کو مار دیا، نبی تک خبر پہنچی، نبی نے فرمایا میرا عمر کسی مسلمان کو مار ہی نہیں سکتا، مار ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی بلائے گئے، فاروق اعظم حاضر ہوئے، اے عمر کیا تم نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم کا جواب ایمان افروز سنیے، ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو اپنے معاملے میں آپ کے فیصلے کو نہ مانے عمر کی نظر میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم شان شہدائے کرب و بلا، شان صحابہ اکرام، شان خلفائے راشدین، عشق و محبت، عشق و محبت، حضور شیر ہندوستان۔ فاروق اعظم نے جواب دیا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بارگاہ نبوی میں بھیج دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما کر کے فاروق اعظم کے فیصلے کی، فاروق اعظم کی رائے کی تائید فرما دی۔ حکم الہی نازل ہوتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انداز کلام دیکھیں، فلا وربک، اے محبوب تمہارے رب کی قسم، وہ رب تو پوری کائنات کا ہے، وہ رب تو ساری کائنات کا ہے، خدا فرما سکتا تھا فلا ورب العرش، اے محبوب رب عرش کی قسم، فلا ورب الکائنات فرما سکتا تھا، فلا ورب الدنیا فرما سکتا تھا؟ نہیں، فلا وربی کا، اے محبوب تمہارے رب کی قسم، رب کہہ رہا ہے اے محبوب تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کا فیصلہ نہ مانے۔
آپ کو حاکم نہ بنائے، آپ کا فیصلہ نہ مانے، مسلمان نہیں۔ فاروق اعظم کی جو رائے تھی اللہ نے اس کی تائید فرما دی، اللہ نے اس کی تائید فرما دی۔ اسی لیے خطبہ میں پڑھا جاتا ہے الموافق رأیہ بالوحی والکتاب۔ فاروق اعظم وہ ہے جن کی رائے وحی و کتاب کے موافق ہوا کرتی ہے، اور اس طرح سے اور بھی کئی مرتبہ ان کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو بتانا یہ ہے، کہنا یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سبق حاصل کرو فاروق اعظم کی بارگاہ سے، اور وہ جو ان کا فیصلہ تھا قرآن نے تائید کر دی، آیت نازل ہو گئی، یعنی قرآن نے ہمیں سبق دے دیا کہ اے اللہ کے محبوب، جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جو آپ کی شان میں بے ادبی کرے وہ مسلمان کیسے، جو آپ کو اپنی طرح کہے وہ مسلمان کیسے، جو آپ کے علم کی توہین کرے وہ مسلمان کیسے، جو آپ کے اختیار کی بات نہ مانے وہ مسلمان کیسے۔ مسلمان وہ ہے جو جان و دل سے اپنے آقا کی عظمت کو مان کر کے اعلان کرے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ وہ فاروق اعظم، لوگ آج کے مولوی ہوتے تو پتہ نہیں کیا فتویٰ دیتے۔ ایک امام کا معاملہ آیا فاروق اعظم کی بارگاہ میں کہ وہ امام جو ہے روزانہ نماز میں ایک سورت پڑھا کرتا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ وہی چڑھائی، منہ پھیر لیا اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا آئے، ایک نابینا آیا۔ یہ آیت پڑھتے تھے، وہ امام پڑھتا تھا۔ فاروق اعظم کی بارگاہ میں شکایت آئی کہ وہ امام ہمارے گاؤں کا ہر نماز میں یہی تلاوت کرتا ہے، یہی آیت پڑھتا ہے معاذ اللہ۔ تو فاروق اعظم نے امام کو بلایا، فاروق اعظم نے اس امام کو بلایا، کہا کہ تم یہی آیت، یہی سورت ہر نماز میں کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اس آیت کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ اب آج کا مولوی ہوتا تو فتویٰ دیتا کہ ہاں قرآن کے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، بہت نیک انسان ہے، مگر فاروق اعظم اس کی دل کی بات کو سمجھ گئے، اور اس نے مقصد اس کا کیا تھا معاذ اللہ، اس کی نیت کیا تھی؟ ایک صحابی رسول تھے، وہ نبی کی بارگاہ میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو، بڑے بڑے کافروں کو تبلیغ کر رہے تھے۔ تو وہ جب صحابی آئے، بظاہر نابینا تھے، تو ان کو بظاہر دکھا نہیں، وہ آواز دیتے ہوئے آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں آواز دینا تھوڑا کچھ ناگوار گزرا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے چہرہ مبارکہ کو پھیر لیا، تو یہ آیت نازل ہوئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ تو اس خبیث کا مقصد یہ تھا، اس کی نیت یہ تھی معاذ اللہ کہ اس آیت میں نبی کو خدا نے معاذ اللہ زجر و توبیخ فرمائی ہے، معاذ اللہ ڈانٹا ہے، معاذ اللہ، یہ اس کا مقصد تھا۔ اس کے دل کا جو گمان تھا، اس کے دل میں جو فساد موجود تھا، فاروق اعظم سمجھ گئے، اور اس کے بعد تلوار لے کر کے آئے اور فوراً اس امام کی گردن کو اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اور بتا دیا جس کے دل میں ذرا سی بھی نبی کی طرف سے کوئی بات پیدا ہوگی، وہ امام تو امام ہے، وہ زمین پر زندہ رہنے کے بھی لائق نہیں ہو سکتا۔ فاروق اعظم نے گردن مار دی، یہ نہیں دیکھا کہ امام ہے، یہ نہیں دیکھا کہ مولوی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، ذرا سی کسی کے دل میں نبی کی بارگاہ سے کجی آئی، فوراً فاروق اعظم کی تلوار نے فیصلہ کر دیا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں اے صلح کلی مولویوں، وہابیوں کی دعوت کھانے والے مولویوں، اور دیوبندیوں کا نکاح پڑھانے والے مولویوں اور پیروں، خیر مناؤ، فاروق اعظم کا دور نہیں ہے، ورنہ تمہارا بھی وہی نتیجہ ہوتا جو اس امام کا ہوا ہے۔ فاروق اعظم کی تلوار تمہارا فیصلہ کرتی، مگر یہاں تو نذرانے لے کر کے چلے جاؤ گے، یہاں دعوتیں اڑا کر کے چلے جاؤ گے،
کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اگر تمہاری وجہ سے، امام کی وجہ سے یا پیر کی وجہ سے یا کسی مولوی کی وجہ سے اگر ایک آدمی بھی یہ سوچا کہ امام صاحب کھا رہے ہیں ہم کیوں نہیں کھا سکتے، امام صاحب جا رہے ہیں ہم کیوں نہیں جا سکتے، تو ایک آدمی بھی گمراہ ہوگا، اس کا حساب بھی کل قیامت کے دن دینا ہوگا۔ اور اگر کہیں امام حسین نے پکڑ لیا کہ ہم نے اپنا خاندان لٹا دیا، تو ایک دعوت نہ چھوڑ سکا تو کیا جواب دے گا؟ اگر چاہتا ہے امام حسین راضی ہو جائے تو طریقہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے بتایا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے۔ عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، شہدائے کربلا، ذکر شہید کربلا، نعرہ تکبیر۔ مگر وہ سمجھتا تھا کہ اس آیت میں معاذ اللہ خدا نے اپنے محبوب کی زد و توبیخ فرمائی ہے، مگر نہیں، حقیقت یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں محبوب سے کہا جا رہا ہے محبوب ان کافروں کے چکر میں کیوں ہیں، ان کافروں کی طرف، وہ تو کافر ہیں، ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، اور یہ جو آئے ہیں یہ آپ کے چہیتے ہیں، یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ ان سے منہ نہ پھیریں، آپ ان کی طرف توجہ رکھیں۔ یعنی خدا اپنے محبوب کو اپنے محبوب کے صحابی کی بارے میں بتا رہا ہے، اے محبوب ان کے لیے آپ اپنے چاہنے والوں سے منہ نہ پھیریں، یہ آپ کے ہیں اور آپ ان کے ہیں۔ تو یہ آیت میں یہ بتایا گیا، مگر اس امام کے دل میں اس طرح کی کجی آ گئی تھی، اس لیے فاروق اعظم نے ان کا فیصلہ کر دیا۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، زندگی بھر اسی طرح سے شدت اور سختی برتی۔ آج کیا کہا جاتا ہے، ایک بات اور بتا دوں، آج کہا یہ جاتا ہے سختی سے نقصان ہو رہا ہے، اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، مگر آؤ فاروق اعظم سے بڑھ کر کے کوئی سختی کرنے والا ہے؟ بولیے۔ وہاں تو سیدھے تلوار نکلتی تھی، یہاں تو صرف اتنا ہے کہ وہابیوں کا ساتھ چھوڑ دو، دیوبندیوں کی صحبت چھوڑ دو، اور مسجدوں سے نکالا ہی جاتا ہے، بھگایا ہی جاتا ہے، تلوار نہیں نکلتی۔ اور ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کے قانون کے مطابق جیسا قانون ہوگا اسی حساب سے، قانون سے آگے بڑھنے کے لیے شریعت بھی نہیں کہتی ہے، شریعت بھی کہتی ہے جس ملک میں رہو تو قانون کے اعتبار سے رہو، تو ہم قانون کے اعتبار سے رہتے ہیں، ہم تلوار نہیں نکال رہے ہیں، ہم لڑائی نہیں کر رہے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں اپنے ایمان کو بچاؤ، جو نبی کا ہے اس سے رشتہ بناؤ، اور جو نبی کا نہیں اس سے رشتہ ختم کرو۔ یہ تو دور فاروقی نہیں ہے، دور فاروقی میں سختی دیکھتے تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ ایک شخص تھا جس کے دماغ میں بدمذہبیت تھی، فاروق اعظم کی بارگاہ میں لایا گیا، فاروق اعظم نے کھڑا کیا اور اس کے بعد کھجور کی شاخیں کٹوائیں اور کھجور کی شاخوں سے اس شخص کو مارنا شروع کیا، مارتے گئے یہاں تک کہ پورا جسم لہو لہان ہو گیا، خون ہی خون ہو گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا لے جاؤ قید خانے میں بند کر دو۔ پھر قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ پھر جب جسم کا زخم بھر گیا، زخم اچھا ہو گیا، پھر بلایا، پھر کھجور کی شاخیں کٹوائیں اور پھر مارنا شروع کیا۔ اتنا مارا کہ پورا بدن چھلنی ہو گیا اور خون سے لت پت ہو گیا۔ فرمایا پھر لے جاؤ قید خانے کے اندر، جیل میں ڈال دو۔ پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب زخم صحیح ہو گیا پھر بلایا۔ پھر فاروق اعظم نے کھجور کی شاخیں کٹوائیں، کھجور کی ٹہنیوں سے، کھجور کی پتیوں سے مارنا شروع کیا۔ مارتے جب تیسری بار جب یہ معاملہ ہوا تو اس شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین، اب میرے دماغ سے ساری بدمذہبیت نکل گئی، ساری بدمذہبیت نکل گئی، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اور ان کو دوسرے ملک میں بھیج دیا۔ غالباً وہاں کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، وہاں بھیج دیا حضرت ابو موسیٰ اشعری جہاں گورنر تھے، اور فرمایا ان پر نظر رکھو، توبہ کر لی ہے مگر کوئی ان کے ساتھ بیٹھے گا نہیں، کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، ان سے بات کرے گا نہیں، اور آپ ان پر نظر رکھیں، جب یہ صحیح ہو جائیں تو مجھے خبر کریں، جب ان پر اطمینان ہو جائے تو مجھے خبر کریں۔ پھر عالم یہ تھا کہ وہ شخص جدھر سے نکلتا لوگ بیٹھے ہوتے تو ہٹ جاتے، کہیں ایسا نہ ہو میرے پاس آ کے بیٹھ جائے اور کوئی خبر پہنچا دے فاروق اعظم کو۔
بات ہے. کوئی ملتا نہیں، سلام کرتا تو کوئی جواب نہ دیتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے سلام کا جواب دوں اور یہ خبر فاروق اعظم تک پہنچ جائے تو پھر میری بھی خیریت نہیں ہے. تو لوگ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہاں سے لکھا کہ ہاں ان کا حال اطمینان بخش ہے، اب یہ اپنی توبہ پر قائم ہے، پھر فاروق اعظم نے اجازت دی اب ان کے ساتھ اٹھ سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو. تو وہ شدت تھی فاروق اعظم کی، وہ کہاں ہے یہاں؟ وہ ہوتی شدت تو پتہ نہیں کتنے کا پاخانہ ڈھیلا ہو جاتا. مگر حضرات بتانا یہ چاہ رہا ہوں جو بتانے جا رہا تھا، اتنی شدت تھی فاروق اعظم میں. سارے صحابہ میں شدت تھی. قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، نبی کے سارے صحابہ کافروں پر سخت ہیں. سارے، کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ صرف فاروق اعظم سخت تھے باقی صحابہ سخت نہیں تھے. نہیں، ایسا نہیں. سارے صحابہ کافروں پر، دشمنان رسول پر سخت تھے. ایسے ایسے واقعات ہے کہ سنانے لگے تو پوری رات ختم ہو جائے. صحابہ کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی بد مذہب گزرتا صحابہ اپنے کپڑے کو پکڑ کے دبا لیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کپڑا گستاخ رسول کے کپڑے سے ٹچ ہو جائے. کون کرنے والا؟ یہ صحابہ کا طریقہ تھا. بہرحال بتانے یہ چلا ہوں، مگر سختی میں مشہور سب سے زیادہ کون ہے؟ فاروق اعظم. کیا لوگ کہتے ہیں سختی سے نقصان ہوتا ہے، اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے، قریب نہیں آتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. تو سنو، فاروق اعظم سے زیادہ سختی کرنے والا کوئی نہیں. مگر اٹھاؤ تاریخ اسلام صدیق اکبر کے زمانے میں بھی پھیلا، عثمان غنی کے زمانے میں بھی پھیلا، مولا علی کے زمانے میں بھی پھیلا. مگر تاریخ گواہ ہے جس قدر اسلام پھیلا ہے اور فتح حاصل ہوئی ہے، جتنے ملکوں پر فاروق اعظم کے زمانے میں فتح یابی حاصل ہوئی ہے کسی اور زمانے میں نہیں ہوئی. اگر شدت سے نقصان ہوتا تو فاروق اعظم کے زمانے میں اتنا اسلام نہ پھیلتا. اگر شدت سے نقصان ہوتا تو فاروق اعظم کے زمانے میں اتنے ملک فتح نہ ہوتے. ایران فتح ہو رہا ہے ان کے زمانے میں، مصر فتح ہو رہا ہے ان کے زمانے میں، نہ جانے کتنے ملک ہیں جو فتح ہوتے. قیصر و کسریٰ فتح ہوا ان کے زمانے میں. بڑے بڑے بادشاہ فاروق اعظم کا نام سن کر کے کانپا کرتے تھے، کانپا کرتے تھے. ایک بادشاہ نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے امیر المومنین فاروق اعظم، یہ کس شان و شوکت کا آدمی ہے اور کیسے محل میں رہتا ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں آخر بڑے دوسرے ملک کے بادشاہ ان کے نام سے ڈرتے اور تھراتے اور کانپتے ہیں. تو وہ شخص وہاں پہنچا، آیا مسجد، پوچھا اے مسلمانوں تمہارے امیر کہاں ہیں، تمہارے بادشاہ کہاں ہیں، بادشاہ کہاں ہیں؟ انہوں نے صحابی نے جواب دیا ہمارے وہاں بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے وہاں نبی کا خلیفہ ہوا کرتا ہے. کہاں ہیں حضرت عمر؟ کہا ابھی ادھر گزرے ہیں، یہ جنگلوں کی طرف گئے ہیں، کسی درخت کے نیچے کہیں آرام فرما رہے ہوں گے. سن کر کے حیران. وہ فاروق اعظم جن کا نام سنے تو قیصر و کسریٰ کانپے، بڑے 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 بادشاہ نام سن کر کے تھرائیں، اور یہ اکیلے نکلے. وہاں بادشاہ نکلتا ہے تو فوج ساتھ میں، لشکر ساتھ میں، آگے پیچھے، اور ایک سے ایک چیزیں نوٹنکی بازی ہوتی ہے. یہاں تنے تنہا گئے تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے فاروق اعظم لیٹے ہوئے ہیں، چہرے پر گرمی کی وجہ سے پسینہ بھی ہے اور آرام فرما رہے ہیں کھلی جگہ میں. نہ کوئی سپاہی، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی حفاظتی دستہ. اب آنے کے بعد شخص قدموں میں گر گیا. ہم نے جان لیا کہ آپ کا دین سچا، آپ کے رسول سچے، آپ کا قرآن سچا، آپ کا خدا سچا. اس لیے کہ جو سچا ہوتا ہے اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے قدم قدم پہ ڈرا کرتا ہے. تو وہ بادشاہ جھوٹا ہے، اس کا دین جھوٹا ہے، اور جو آپ سچے ہیں آپ کا دین سچا ہے. آج میں بھیجا گیا ہوں، میں جاتا ہوں، خبر دے کر کے آتا ہوں، اور پھر آپ کے دین سے وابستہ ہو جاؤں گا. یہ ہے فاروق اعظم، یہ ہے فاروق اعظم. اب آخری بات، وصال پاک کا وقت قریب آیا. حضرت فاروق اعظم نے حضرت عائشہ صدیقہ تک خبر پہنچوائی کہ اور شہادت ہوئی حضرت فاروق اعظم کی. نماز کے لیے تشریف لے گئے. فجر میں سرکار فاروق اعظم پہلے صف بندی کرواتے تھے،
پھر مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے تھے، سب بندی کروا رہے تھے، مصلی امامت پہ پہنچے ہی تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام فیروز تھا، کافر تھا، آتش پرست تھا، مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا، وہ کمبل امبل اوڑھ کر کے منہ چھپا کر کے آیا اور 2 دھاری خنجر اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے وہی خنجر مار دیا فاروق اعظم کے جسم پاک پر، پیٹ شریف پر، بطن پاک پر حملہ کر دیا۔ اب فاروق اعظم اسی وقت وہیں تشریف فرما ہوئے، دوسرے صحابی کو نماز کے لیے آگے بڑھا دیا اور اس کے بعد وہیں رکے رہے۔ پھر وہ جب شخص بھاگا، صحابہ نے گھیرا، اب وہ شخص جس کا نام فیروز تھا، جس نے حملہ کیا تھا، اب اس نے سوچ لیا کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا، تو اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنے اوپر حملہ کر لیا اور وہ خود اپنے سے مر گیا۔ اب اس کے بعد جب نماز مکمل ہو گئی، فاروق اعظم نے پوچھا، فرمایا بتاؤ مجھ پر حملہ کس نے کیا ہے، یہ کام کس نے انجام دیا ہے؟ تو بتایا کہ وہ آتش پرست جس کا نام فیروز ہے، اس نے یہ کام انجام دیا ہے۔ فاروق اعظم کہتے اللہ تیرا شکر ہے کسی مسلمان کے ہاتھ سے مجھے شہادت نہ ہوئی، ایک کافر نے مجھے مارا ہے، آتش پرست نے مجھے مارا ہے، اور ایسا زخمی کیا تھا کہ دودھ جب پلایا جاتا تھا تو وہ زخم کے راستے سے باہر آ جاتا تھا۔ ایسے عالم میں کئی دن تک اسی حالت میں رہے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا سوچے تو صحیح، وہ سرکار فاروق اعظم سب کچھ قربان کر دیا تھا اسلام کے لیے، سب کچھ قربان کر دیا تھا دین کے لیے۔ وہ فاروق اعظم جنہوں نے کسی کو اپنا نہیں بنایا، بنایا تو اسی کو بنایا جو نبی کا ہو گیا، خاندان کو چھوڑ دیا دین کے لیے، سب کچھ کیا نبی کے لیے اور دین کے لیے۔ فاروق اعظم کا دور خلافت رات میں نکلتے تھے، گشت کرتے تھے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کہیں پر کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے۔ اس طریقے سے کئی واقعات ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ بہرحال جب آخری وقت آیا تو اپنے صاحبزادے کو انہوں نے بلایا اور بلانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں بھیجا کہ جا کر کے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دے دیں تو وہ حجرہ پاک جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں اور حضرت صدیق اکبر آرام فرما ہے، وہ انہی کا ہے، یعنی عائشہ صدیقہ کا ہے، وہ اگر اجازت دے دے تو مجھے وہاں دفن کر دینا۔ بہرحال وہ آئے، ان کے صاحبزادے، اجازت لی، حضرت عائشہ صدیقہ نے بخوشی اجازت دے دی اور فرمایا کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ جہاں میرے نبی اور میرے مقدس شوہر سرکار دو عالم آرام فرما ہے اور میرے والد گرامی صدیق اکبر وہاں آرام فرما ہے، وہاں میں رہوں گی، مگر جب فاروق اعظم نے کہا ہے تو میں اپنی جگہ کو ان کے اوپر قربان کرتی ہوں۔ فاروق اعظم کے لیے دے دی۔ بہرحال وہاں تدفین ہوئی۔ اب ایک بات سن لیجیے، تدفین ہو گئی، جنازہ شریف قبر پاک کے اندر ہو گیا، اب لوگ تدفین کے بعد نکلنے لگے، مولا علی رک گئے، مولا علی رک گئے، فاروق اعظم کے مزار پاک پہ رک گئے، لوگ چلے گئے، مولا علی رک گئے۔ لوگوں نے پوچھا اے علی ماجرا کیا ہے، کیوں رک رہے؟ تو فرماتے ہیں میں دیکھوں تو صحیح کہ منکر نکیر حضرت عمر کی قبر میں آتے ہیں تو سوال کیا کرتے ہیں، یہ جواب کیا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھو عقل کے اندھو کہتے ہو نبی کو یہ خبر نہیں، نبی کو وہ خبر نہیں، نبی یہ نہیں دیکھ سکتے، نبی کو دیوار کے پیچھے گئے، وہ قبر کے اندر ہیں، مولا علی باہر ہیں اور ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ منکر نکیر آئے اپنے اس انداز میں، بھیانک صورت، بڑے بڑے دانت، بڑے بڑے ناخن اور ڈراؤنی صورت میں قبر کو چیرتے ہوئے گھسے۔ حضرت فاروق اعظم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب سوال کیا گیا من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل۔ حضرت فاروق اعظم نے جواب دے دیا، تینوں سوال کا جواب دے دیا۔ اب منکر نکیر جانے لگے، فاروق اعظم نے پکڑ لیا، سبحان اللہ۔ اے فرشتوں ابھی جاؤ گے نہیں، رکو، کیا معاملہ ہے، معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں روک رہے ہیں؟ تو کہا میں تو نبی کا صحابی ہوں، مجھے صحابیت کا شرف ملا ہے اور تم میری قبر میں اتنی ڈراؤنی صورت لے کر کے آئے، میں تھوڑا سا ڈر گیا، تو پھر عام مومنوں کی قبر میں اگر یہ صورت لے کے جاؤ گے تو وہ کتنا ڈریں گے، وہ کتنا ڈریں گے، لہذا وعدہ کرو کسی ایمان والے کی قبر میں، نبی کے غلام کی قبر میں اتنی ڈراؤنی صورت میں نہیں جاؤ گے، نہیں جاؤ
گے؟ تو ان فرشتوں نے وعدہ کیا کہ ہم کسی ایمان والے کی قبر میں ایسی صورت میں نہیں جائیں گے۔ حضرت مولا علی باہر کھڑے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، اے عمر تمہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، دنیا میں رہے تو مومنوں کے لیے مہربان اور قبر میں گئے تو مومنوں پر مہربان۔ تو حضرات گرامی، تو یہ ہے فاروق اعظم، جن کی آپ دیکھیں وہ ہے مولا علی کا علم، وہ ہے فاروق اعظم کا اختیار۔ کہتے ہو نبی کے اختیار کی بات، نبی کے بارے میں، ارے نبی کے صحابی کا یہ عالم ہے کہ فرشتوں سے وعدہ لے رہے ہیں، مسلمانوں پر مہربانی فرما رہے ہیں۔ وہ مولا علی ہے، باہر کھڑے ہو کر کے قبر کے اندر کا معائنہ فرما رہے ہیں۔ جب مولا علی کے علم کا جواب نہیں اور فاروق اعظم کے اختیار اور پاور کا جواب نہیں، تو پھر میرے آقا کا جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، محمد کے جگر پارے سلام علی کے آد کہتا ہے سلام بندگی فاطمہ کے لاڈلے بندگی فاطمہ کے لاڈلے اے حسن کو جان سے پیارے سلام اے محمد رے سلام علی کی آنکھ کے تارے سلام امام دین و دنیا اے حسین اے فروغ مشرقین و مغربین یادگار عظمت بدر و حنین یادگار عظمت بدر و حنین امت اسلامیہ کے نور عین اے محمد کے جگر پارے سلام علی کے آنکھ کے تارے سلام مرتضیٰ تیری امامت پر گواہ سیدہ تیری سیادت پر گواہ کربلا تیری شجاعت پر گواہ کربلا تیری شجاعت پر گواہ آسماں تیری شہادت پر گواہ اے محمد کے جگر پارے سلام علی کے آنکھ کے تارے سلام تو نے کھائے پیاس میں داغوں پہ داغ تیرا سینہ بن گیا زخموں سے باغ سارے شہزادے گئے جب دیکھے داغ سارے شہزادے گئے جب دیکھے داغ تو ہی تھا جس کا نہ الٹا دل دماغ محمد کے جگر پارے سلام علی
علی کی آنکھ کے تارے سلام، بندگی ہے فاطمہ کے لاڈلے، بندگی ہے فاطمہ کے لاڈلے، اے حسن کو جان سے پیارے سلام، اے محمد کے جگر پارے سلام، اے علی کے آنکھ کے تارے سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، وعلى آلك وأصحابك يا دافع البلاء والوباء، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء بإذن الله تعالى. صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ مولا تبارک و تعالی پروردگار عالم، اس محفل پاک میں ابتدا سے اب تک جو کچھ تیرے محبوب بندوں کا ذکر خیر ہوا، نعت و منقبت کے اشعار پیش ہوئے، صلاۃ و سلام کا نذران محبت پیش ہوا، درود پاک کا ورد ہوا، جو کچھ بیان ہوا، شیرینی نظر کا اہتمام ہوا، کہیں کسی قسم کی کوئی لفظش غلطی خطا عمدن خطان سہون لفظاً معنن کسی طور پر ہو گئی ہے، مولا توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ۔ مولا ہماری غلطیوں کو خطاؤں کو معاف فرما، ان سب کا ثواب ارب خرب گناہ ان گن گناہ زیادہ فرما دے۔ یہ سب تیرے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں بطور تحفہ بطور ہدیہ نظر مولا قبول فرما۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کے صدقے توسل سے تمام انبیاء کرام جملہ رسولان عظام علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کرم میں نظر مولا قبول فرما۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی وسلم کے تمام آباء کرام، اجداد عظام، والدین کریمین، تمام مقدس شہزادے، تمام مقدس شہزادیاں، بالخصوص خاتون جنت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم وعنہن کی بارگاہ کرم میں نظر مولا قبول فرما۔ جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات الہ یوم قیام کی بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما۔ جملہ اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما۔ جملہ صحابہ کرام بالخصوص سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں نظر مولا قبول فرما۔ بالخصوص شہداء کرب و بلا، خصوصاً سرکار امام علی مقام شہید دشت کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بارگاہ کرم میں نظر مولا قبول فرما۔ مولا ہم میں جو بھی پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دے، شہداء کرب و بلا کے واسطے سے ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے، ہر ایک کی دلی جائز تمنا پوری فرما دے، جائز مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما دے۔ اس محفل کے سجانے رچانے بسانے میں جن جن لوگوں نے دامے درمے قدم سخن حصہ لیا اور آج کی شرنی میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا، مولا سب کے حصہ لینے کو قبول فرما لے۔ ہم سب کو، تمام حاضرین کو، حصہ لینے والوں کو، تمام پوری دنیا کے تمام سنی مسلمانوں کو مولا دین و دنیا کے بے شمار نعمتوں برکتوں فرحتوں مسرتوں خوشیوں سے مالا مال فرما اور سچا عشق رسول عطا فرما، سچا عشق صحابہ، عشق اہل بیت، عشق اولیاء کرام عطا فرما۔ تمام خبیثوں، بد مذہبوں، بد دینوں، وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، قادیانیوں، چکرالویوں، صلح کلیوں، دعوتیوں، تطہیریوں، شاطریوں، منہاجیوں، تمام شیاطین زمانہ کے شر و مکر و قید سے بچا، ان کے فتنوں سے بچا، ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رہبر اعظم شہید کربلا، ناز بردار حبیب کبریا، حضرت اکبر علی اصغر علی قاسم دلگیر فرزند علی، آہ و عون و محمد دلربا ہو گئے جو اپنے ماموں پر فدا،
حضرت عباس شاہ نامدار، زینب و کلثوم کے دل کا قرار، شاہد ظلم و ستم صبر و رضا، عابد بیمار وہ زین العبا، وہ شہید زید وہ مرد جلیل، تھی قرآن پاک کی روشن دلیل، چہرہ زیبا تھا آیات مبین، عکس ذات رحمت للعالمین، اے شہید راہ حق عالی مقام، لیجئے اپنے غلاموں کا سلام، کیجئے ہم پر کرم بہر خدا، مشکلیں حل ہوں میرے مشکل کشا، واسطہ خون شہیدان بلا، غم نہ ہو یا رب ہمیں روز جزا، بخش دینا اپنے فضل خاص سے، ہوں نہ ہم رسوا کسی انداز سے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و آل بیتہ اجمعین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔